سے متعلق ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو اللہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ اللہ سے متعلق جو گناہ ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ذکر اللہ فلاں فلاں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ کو، کوئی کمی ہے، کوئی نقائص ہے، تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ دوسرے گناہ بندوں سے متعلق ہے، یعنی میں اگر آپ کو تکلیف پہنچایا ہوں، آپ کا مال کھایا ہوں، آپ کو ستایا ہوں، اب یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، آپ معاف کرنا پڑے گا۔ میں اگر آپ کو تکلیف دیا ہوں، آپ کا مال کھایا، آپ کو ستایا، آپ کے اوپر ظلم کیا ہوں، تو مجھے آپ سے معافی مانگنا ہے۔ آپ معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا حق ہے، یہ عبادات اللہ کا حق ہے، اسی کو کہتے ہیں حقوق العباد حقوق اللہ، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق بندوں سے متعلق ہے، اللہ کے حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اگر میں نے آپ کا مال کھا گیا ہے، آپ کو ڈبایا ہے، آپ پہ ظلم کیا ہے، بہت سارے گناہ کر کے، اگر میں عمرہ کر کے جا کے وہاں جا کے اللہ سے وہاں سے معافی مانگوں گا، تو اللہ جو کچھ بھی میں کر کے آیا اس کا مال کھایا ہے تو مجھے معاف کر دے، بولے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا؟ ہاں نہیں کرے گا۔ اس کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اہم بات ہے، اس کو سنیے آپ۔ ہم اللہ سے تو بہت معافی مانگتے، بیٹھ کے لمبے لمبے سجدے بھی کرتے، سجدے میں جاتے گڑ گڑاتے اللہ معاف کر، لیکن جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کا مال کھایا، اس سے معافی نہیں مانگتے۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفلس کے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، سنا جس کے پاس دین نہیں ہے، درم دینار نہیں ہے، کچھ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ اگر ایسی بات ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ بھائی کتنے صحابہ مفلس ہی تھے، پھر وہ نہیں، آپ نے میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق مار کے کھاتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، تو پھر اس کا مقدمہ چلے گا کل اللہ کی عدالت میں۔ وہ بندہ جس کو اس کا ستایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، اور بھی کیا کیا ظلم کیا ہے بندوں کو، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو حساب چکا لو آپس میں، تم لوگ کیا کہے گا اللہ؟ اب آپس میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، اور وہ بندہ ٹھہر جائے گا تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ حساب کریں گے، دینے لینے کے کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پہ خالی آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ انصاف، کیونکہ انصاف کا دن ہے وہ، تو انصاف ہوگا نا وہاں پہ۔ اب انصاف کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا مال کھایا ہے، جس کو تکلیفیں دیا ہے، اب اس کے انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس نے جو بھی دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، حساب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال میں سے اس کو دے دیں گے۔ وہاں پہ کچھ لینے دینے کے لیے تو کچھ ہوں گے نا، نیکیاں رہیں گے یا برا یا نہیں، مال تو نہیں ہوگا وہاں پہ،